الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کئی چیزیں دکھائیں، اور ایک چیز یہ بھی دکھائی کہ ان کے جتنے بیٹے کافر اور مسلمان قیامت تک آئیں گے ان کی معیشت کا کیا بنے گا. غربت اور امارت دکھائی اور یہ بتایا کہ آپ کی اولاد میں یہ لوگ ہیں، لاکھوں اور کروڑوں، اور یہ لوگ امیر ہوں گے، اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں جو غریب ہوں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہوئے اور انہوں نے پروردگار عالم سے پوچھا، عرض کیا کہ رب لولا سویتا، اے میرے رب تو غربت اور امارت میں سب کو برابر کر دیتا، کوئی غریب نہ ہوتا، کوئی امیر نہ ہوتا، سارے لوگ یکساں رہتے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ آدم اگر ہم سارے تیری اولاد کو برابر کر دیتے تو دنیا میں کوئی آدمی کسی کا کام نہ کرتا. اور حضرت آدم علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور اللہ نے کائنات میں جو نظام دیا انسانوں کو یہ سکھایا کہ تم نے اس دنیا میں جا کر یہ کوشش کرنی ہے، اور یہ نظام تمہارے ذمے ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے، اور بنیادی ضروریات زندگی ہر آدمی کے لیے یکساں رہیں، تم اس کے لیے کام کرو گے. اسی لیے قرآن بار بار خرچ کرنے پر زور دیتا ہے اور کمانے کے ذرائع اتنے نہیں بتاتا جتنا خرچ کرنے کے ذرائع بتاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ تجارت کرو، یہ کہتا ہے کہ اللہ کی زمین میں فصلیں اگاؤ، یہ کہتا ہے کہ کام کرو، یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کام کرتے تھے، لیکن جتنا زور خرچ کرنے پر ہے اتنا کمانے پر نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کمانا فطرت میں شامل ہے. جب پیاس لگے گی تو بغیر کسی کے کہے بھی پانی پیے گا، بھوک لگے گی تو کوشش کرے گا ہی کہ کہیں سے کھانا لے کر کھائے، تو وہ فطرت میں رکھ دیا، جبکہ خرچ کرنا ہر انسان کی فطرت میں شامل نہیں ہے. اس لیے اللہ بار بار لوگوں کو اس بات کی طرف لاتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو، اور بار بار کہتا ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی تمہارے معاشرے میں ایک جیسی ہونی چاہیے. اور یہی وہ تصور ہے کہ جب ابھرتا ہے اور جب نمایاں ہوتا ہے اور قدرت حاصل ہوتی ہے عارضی طور پر، تو شریعت کا تقاضا بدل جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنی قدرت کے ذریعے سے اپنی تمام رعایا کو اسباب زندگی فراہم کرو.
انبیاء علیہ السلام اللہ سے مدد مانگتے تھے، راہ تجویز نہیں کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اللہ دشمنوں پر فتح دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ دریا پھٹ جائے اور یہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مدد مانگی ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ فرشتے بھیج دے۔ اسباب اللہ کے اختیار میں اور متعدد۔ بندہ کہتا ہے اللہ فلاں آدمی کے ذریعے سے اتنا پیسہ دے دے، اس سے بہتر ہے کہ اے رب یہ حاجت ہے یہ پوری کر دے، اب کہاں سے کرے یہ اس کا مسئلہ ہے اپنا۔ اس لیے یہ شریعت کا بڑا عجیب فلسفہ ہے، پھر کبھی بات کریں گے اس پہ کہ انسان کی قدرت کیا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تمہیں قدرت حاصل ہو تو جو تمہارے ملازمین ہیں ان کے لیے بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرو، اور جتنا بڑا عہدہ ہے، جتنی عزت اللہ نے دی ہے، تمہارے ملازمین تمہارے نیچے ہیں، ہاتھ کے نیچے ہیں، ان کا خیال کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ تحت ایدیکم، اور تمہارے ملازم لوگوں اللہ نے تمہارے ہاتھ کے تلے کر دیے ہیں۔ ہاتھ تلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے تمہاری طرف دیکھیں گے، اور لوگوں پر خرچ کرنا اور لوگوں کو دینا اور لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا، جتنا بڑا عہدہ اور جتنے اس کے ملازم یہ اس آدمی کے ساتھ منسلک کر دیے۔ اسی لیے جب مکہ فتح ہوا ہے اور اس پہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ اس کے بعد آئے ہیں 2 سال کے بعد، تو آپ نے اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بات کہی، اور اس میں 2 چیزیں ایسی تھی جن کو ایکسیپشن میں لیا، استثناء قرار دیا، اور استثناء اس بات کا کیا کہ آپ نے فرمایا عائشہ اگر یہ تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں ایک تو خدا کے اس گھر کو نئے سرے سے بناتا۔ یہ جو حتیم ہے دین دائرہ کھچا ہوا ہے، اس کا کچھ حصہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ چنانچہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پہ خواہش ظاہر کی کہ وہ بیت اللہ کے اندر جانا چاہتی ہیں، دروازہ کھولا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا ان کا اور حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا اندر چلی جاؤ، یہ بیت اللہ کے اندر ہی کا حصہ ہے۔ تو فرمایا میں بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام ان کی بنائے ہوئے بیت اللہ کے مطابق بنا دیتا۔ قوم کا ڈر یہ تھا کہ کہیں گے کل تو ہم نے اپنا دین چھوڑا ہے، آج اس سے خدا کا گھر بڑی عزت عظمت، یہ بیت اللہ کی تعمیر جب ہوئی ہے آخری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ کی عمر شریف 35 برس تھی، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ خدا کا گھر توڑے۔ سیلاب آ گیا تھا، اور بیت اللہ اب بھی آپ جنہوں نے دیکھا ہے نشیب میں واقع ہے، ہر طرف سے پانی ادھر ہی آتا ہے، پہاڑوں سے اتر۔ کس کی ہمت ہو گئے بیت اللہ کو توڑے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے والد اور ایک شخص اور اوپر چڑھے اور انہوں نے کہا پروردگار تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اللہ خیر کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے، مالک تو دلوں کو جانتا ہے، اللہ ہمیں تعمیر کی اجازت دے۔ اور انہوں نے پہلی کدال ماری اور بیت اللہ کے پتھر اکھیڑے اور نیچے آ گئے، سہمے ہوئے، اور اہل مکہ نے رات جاگ کے گزاری کہ آج خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ اگلے دن ہمت پڑی، اتنا بیت اللہ کا احترام تھا
کہ مکہ مکرمہ میں لوگ چوکور گھر نہیں بناتے تھے، گول کمرے بنایا کرتے تھے، کہتے تھے چوکور کمرہ بنانا یہ اللہ کے گھر کے متبادل اور مساوی ہونا ہے، برابر ہونا، احترام اتنا کر۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تمہاری قوم بکھر جائے گی تو میں اس بیت اللہ کو ایسا بناتا، ایک، اور دوسرے یہ فرمایا کہ عائشہ یہاں ایک خزانہ دفن ہے ملتزم کے سامنے، یہ ملتزم کے سامنے جو ہے کھڈا تھا بہت بڑا، اور جو خدا کے گھر کی نظر دیتا تھا وہ یہاں لا کے ڈال دیتا تھا، یہاں بہت بڑا حصہ ہے، سونے چاندی جواہرات کیا کیا چیزیں زمین میں دفن ہیں۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تیری قوم کا خدشہ نہ ہوتا تو میں یہ سارا خزانہ یہاں سے نکال کے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ غریبوں میں تقسیم کر دے۔ غربت کا مٹانا، لوگوں کی ضروریات کے لیے خرچ کرنا، لوگوں کا خیال کرنا، اور اپنی ضروریات زندگی سے جو چیز بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں غریب لوگوں کو دے دینا، یہ اسلام ہے۔ پھر اس کا ارادہ کیا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ مورخین میں ہمارے بہت سے مورخین اس طرف گئے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہوئی تھی۔ مورخین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی تھی، اور جتنے بھی تاریخ دان جن پہ غلبہ ہے اور جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اسی لیے ان کے جو لیڈرز بیان دیتے ہیں نا کہ 9 ربیع الاول کو عید منائیں، ادھر حقیقت اس لیے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پہ شہادت اس دن ثابت ہے، محرم میں شہادت ہوئی ہے، اور ہمارے لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ اس تاریخ کے عید منانے کو کیوں زور دیتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اکثر مورخین جو اس طرف گئے ہیں کہ محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی تھی، یہ دوسرے شخص تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے ارادہ فرمایا اس چیز کا اور بیت اللہ میں آئے، اور کمال کا ایک جملہ کہا ہے امیر المومنین نے، نہ ان سے پہلے کسی نے کہا نہ ان کے بعد کسی نے کہا۔ انہوں نے بیت اللہ کو دیکھا، انہوں نے کہا آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے دین کے علاوہ زندگی گزارنے کے تمام جتنے طریقے ہیں اے رب میں ان کا منکر ہوں، ان سب کا کافر ہوں۔ کفرت بالطاغوت، اللہ میں ہر نظام زندگی کو باطل قرار دیتا ہوں سوائے اس نظام کے جو تو نے نازل فرمایا۔ اس لیے یہ جتنے انصاف ڈھونڈنے ہم ان عدالتوں میں جاتے ہیں اور جتنے انصاف ڈھونڈنے ہم ان کچہریوں کے رخ کرتے ہیں اور وکیلوں کے پاس جاتے ہیں اور انگریزوں کے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کراتے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کے اس نظام کو ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں جس نظام سے انصاف بھی نہیں ملتا اور اللہ کے حکم کی بجائے اس کو اپنا حاکم مانتے۔ ہم مجبور ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے یہ شرک ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ان کچہریوں اور عدالتوں میں ہم ڈھونڈتے کیا ہیں؟
امیر المومنین پہلے اور غالباً آخری آدمی تھے جنہوں نے کہا آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، اللہ آپ پہ ایمان، اسی لیے اللہ کے رحم یؤمن باللہ ویکفر بالطاغوت، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے نظام کے علاوہ تمام نظاموں کا انکار کرتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بہت مضبوط رسی کو پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں، اس رسی کا ایک سرا اس کے پاس ہے اور دوسرا سرا میرے پاس۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے اور امت کے سب سے اچھے قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا ابی کیوں نہ یہاں سے اس خزانے کو کھودوں اور اس خزانے کی دولت، پیسہ، مال جو کچھ پڑا ہے میں اپنی رعایا کی میں غریبوں میں تقسیم کر دوں، یہ غربت مٹ جائے۔ ان کا امیر المومنین نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرمایا تھا پھر چھوڑ دیا تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رکے اور ایک موقع پہ انہوں نے کہا یاد رکھو، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مالدار لوگ تھے، عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ اور عثمان، اویس، بڑے بڑے غالباً اویس تھے، اکابر صحابہ کرام سے بڑے مالدار، کروڑوں پتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کہ میری رعایا میں اگر غربت آ گئی اور میرے ہاں لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی نہ ملی، یاد رکھو سرمایہ داروں میں تمہارے سرمایہ کو جبرن ضبط کر لوں گا اور تمہاری دولت لے کے غریبوں میں بانٹ دوں۔ وہ تو ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا نظام ہی ایسا تھا، کوئی لا علمی میں ان کے رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو، باقی عمومی طور پر معاشی زندگی بہت اچھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ جو ایک سال بیوہ ہوتی ہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اگلے سال وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے نافذ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ خزانے ان میں لوگوں کا حق ہے، اور ایک مقام پہ ایک آدمی کی حد ثابت کر دی یہ کہہ کے کہ چوری نہ کہو، اس کا بھی بیت المال میں کچھ حق ہے۔ اسی سے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے مجبور ہو کر گورنمنٹ کی کوئی چیز چرا لی تو اس سے چوری کی حد کے مطابق انتقام نہیں لیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس شخص کا بھی بہرحال بیت المال میں کچھ نہ کچھ تو حق بنتا ہی ہے نا۔ سرکار کے پیسے اور سرکار کی چیزیں اور حکومت کے مال و اسباب، اور جس ادارے میں جو شخص مال کے معاملے میں بڑا ہے سب کو ڈرنا چاہیے کئی حکومت کی چیزیں ناجائز استعمال نہ ہو جائیں، فوج کے ذرائع ناجائز استعمال نہ ہو جائیں، مسجد کا پیسہ غلط استعمال نہ ہو جائے، مدرسے کا پیسہ غلط استعمال نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے امانت کے طور پر سربراہوں کو دی۔ مسجد کمیٹی میں جو بھی خزانچی ہے، جس کے پاس بھی پیسے ہیں، اللہ نے اسے امین بنایا ہے، اتنا بڑا مقام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو اللہ اجر لکھواتا ہے ایک پائی کا، اور قیامت کے دن تم اسے احد پہاڑ کے برابر پاؤ گے۔ اور بندہ کہے گا پروردگار احد پہاڑ کے برابر سونا تو میرے پاس کبھی تھا ہی نہیں۔ اسے کہا جائے گا کہ وہ جو دنیا کی زندگی میں تم نے خرچ کیا تھا میں نے اسے بزنس اور تجارت میں لگا دیا، اب تک یہ نفع ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ میری تجارت میں نقصان نہیں ہوتا، جو مجھے دے دیتا ہے پھر اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی جس کا مال ہے اسے یہ اجر ملے گا، وہ آدمی جس نے اس سے مال لیا ہے اسے اجر ملے گا،
دوسرا اور تیسرا فرمایا جو خزانچی ہے مالک نے اسے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے خرچ کر دو، اسے بھی اتنے ہی ثواب۔ اسی فرمایا سرکار کا مال، مسجد کا مال، مدرسے کا مال، یونیورسٹی کا مال، جہاں لوگوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے، فرمایا کوئی غلط استعمال کرتا ہے اتلفہ اللہ، اللہ اسے غارت کر دے، اللہ اسے برباد کر دے۔ کہ بدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتی۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ بیت المقدس جانا ہے، 2 اونٹ لے لیں۔ فرمایا کیا ضرورت ہے مسلمانوں پہ اتنا بوجھ ڈالنے کی، ایک میرا غلام ہے، ایک میں ہوں، ایک اونٹ ہے، اور 12 یا 16 میل اونٹ دونوں پیدل چلیں گے اور اونٹ ایسے ہی چلے گا، اس پہ بوجھ مناسب نہیں، وہ بھی ایک جان ہے۔ اور پھر 12-16 میل میں پیدل چلوں گا اور میرا غلام سوار رہے گا، اور فرمایا پھر 12-16 میل میں سوار رہوں گا، یہ پیدل چلتا رہے گا۔ فرمایا کیا ضرورت ہے مسلمانوں کے بیت المال پہ اتنا بوجھ ڈالنا۔ یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے خزانہ نکال کے تقسیم کر دوں، اس لیے آئندہ جمعہ تو محرم میں آئے گا نہیں، بات کریں گے کہ محرم میں قبروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، قبرستان میں کیسے جانا چاہیے، قبروں کو کیسے درست اور ٹھیک کرنا چاہیے۔ آج اس لیے یہ بات کی کہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، ایک بستر بنا دو، بس اچھا سا بستر کسی غریب کو دے دو، اس کی رات آسانی سے گزر جائے گی۔ گاؤں میں، دیہات میں، مدارس میں جائیے، خود پوچھئے بستر کی کسی غریب کو ضرورت ہے، آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے کہ 4-5 آدمی گھر میں رہنے والے، بستر 2 ہیں، تیسرا بستر نہیں ملتا۔ آپ یہ نیکی کیجیے، آپ کو اللہ اس کا بڑا اجر دے گا۔ وہ جان سکون سے سوئے گی، ممکن ہے اٹھ کے فجر پڑھ لے، کچھ بھی نہیں ہے تو نیند پوری ہو جائے گی، غصہ نہیں نہ زیادہ آئے گا، نیند نہیں پوری ہوگی، غصہ آئے گا، لڑ پڑے گا گھر میں یا بیوی یا مرد یا کوئی بھی۔ ایک بستر کسی کو بنا دیجئے، یہ کام کرنے کے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔